اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، اس وقت ڈاکٹر فاطمہ قلندری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کب سے گلگت بلتستان میں کام شروع کیا، اس وقت ان کے کتنے سکول ہیں، کتنے بچے جو ہیں ان کے سکولوں میں اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ کتنے سکول آپ کے گلگت بلتستان میں ہیں، کب سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے بچے جو ہیں آپ کے ادارے سے مستفید ہو رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نہ تو میں ایجوکیشنسٹ ہوں، بیسکلی میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اکثر میں مریضوں کی خدمت کرتی ہوں۔ تو گلگت بلتستان میں ہم مریضوں کے حوالے سے اور دوسرے چیریٹی جو ریسائکلنگ پروڈکٹس ہم دیتے ہیں، کافی عرصے سے کام کر رہے تھے، کافی سالوں سے۔ لیکن اس مارچ 2019 میں ہمیں ایک گاؤں لے جایا گیا جو کہ گلگت سے کوئی 30 کلومیٹر آؤٹ سائڈ۔ تو وہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ کچھ ڈسیبل لوگ ہیں، ان کو آپ دیکھیے۔ جب ہم نے وہاں ایک نظر دوڑائی، پہلی بار ہم گلگت کے کسی گاؤں کو دیکھ رہے تھے، نظر دوڑائی تو وہاں پہ ایک عالم غربت نظر آئی، ڈیسٹیٹیوشن، بیماری، ہر چیز ایک دوسرے، اور اس میں ایک مین فیکٹر یہ تھا، وہاں پہ کافی ساری جہالت تھی، جو ایسے پیرنٹس تھے جو مزدور طبقہ ہے جو ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ اس قوم کی جو یہ گاؤں کی غربت ہے، اس کا واحد علاج جو ہے کوالٹی ایجوکیشن ہے۔ کہنے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی ایک اچھا جو ایک اسکول جسے کہتے ہیں وہ ہے، لیکن گورنمنٹ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ کتنے بچے، ریپڈلی پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ تو اس طرح ہم نے کہا کہ یہاں پہ ایسے جو مسائل ہیں ان کا واحد علاج چھوٹے بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن ہے۔ تو مارچ سے ہم نے پہلا اسکول کھولا، جو کہ گاؤں والوں نے خود کہا کہ ہم یہ ان کی ریکویسٹ تھی یہ کہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے ایک ECD ٹائپ کا اسکول کھولیں۔ وہ ہم نے کھولا اور گاؤں والوں نے ہی اس کا نام رکھا ڈاکٹر فاطمہ ECD اسکول۔ اور بس وہ سوشل میڈیا پہ آئی تھنک کوائٹ اپ ہو گیا، تو کسی اور گاؤں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے گاؤں میں اس سے بھی برے حالات ہیں۔ ہم کرتے کرتے ہم کھلتر و حراموش پہنچ گئے، کہتے کہتے داریل والوں نے ہمیں پھگڑ سے کال آ گئی، چلاس سے، تانگیر سے اور غزر سے۔ مطلب اس وقت ہم اننڈیٹڈ ہیں، ہمارے پاس اتنے ریکویسٹ آ رہے ہیں ECD کوالٹی ایجوکیشن کی۔ تو ہم نے پھر باقاعدہ ایک ٹیم کی تشکیل دی، اور الحمدللہ آج ٹوٹل 14 ہو چکے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ 100 کا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ اور باقی NGOs ہیں اور دنیا کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک کوالٹی ایجوکیشن، ایک آؤٹ ریچ ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں جہاں پہ لوگ جانا پسند نہیں کرتا، ہم بہت خوش ہیں وہاں جانے کے لیے۔ اور ہم یہی سمجھ رہے ہیں دنیا میں جہالت اور غربت کے خلاف یہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ باہر گاؤں کی طرف چلے جائیں۔ ڈیفینیٹلی سب شہروں کی طرف بھاگتے ہیں، سب غریبوں کو شہروں میں لانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم جو چاہتے ہیں، ہم آپ ماؤں سے بچوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک گاؤں جو ہے ایک بہترین، ہم ایک لو کاسٹ وہیں کی چیزوں سے، پتھروں سے، ان کے جسے کہتے ہیں لکڑیوں سے ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آج مور دین 600 بچے یہ ان سارے اسکولوں میں بہترین قسم کی انٹرنیشنل لیول کی جو ہے نا ECD تعلیم مل رہی ہے۔ اور ہمیں ودن 6 months ہم نے نوٹ کیا ہے ان بچوں میں چینجز، اور گاؤں والوں نے بھی ایک بے تحاشا جو ہے نا بچوں میں چینجز نوٹ کیے ہیں۔ اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی خود سے آڈٹ بھی کرتے ہیں اور ایکسٹرنل آڈٹ بھی کرواتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو لرنر اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں، اور ہم اس راہ میں ہم نے اسے پرپز آف لائف بنایا، یعنی زندگی کا مقصد بنایا ہے اسے ہم نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا ادارہ کیسے چلتا ہے، اس کے مالی اخراجات آپ لوگ کیسے برابر کرتے ہیں؟ بالکل، یہ سب سے اہم اور مشکل سوال ہے۔ اس کے الحمدللہ کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں ویسٹ میں، تو میری تھوڑی سی بہتر سیلری ہے۔ میں 50% اپنی سیلری میں اس پہ خرچ کرتی ہوں، اس کاز کے اوپر۔ اس کے علاوہ میرے تمام رشتہ دار، میرے فرینڈز، اسپیشلی جو میرے کچھ باہر کے فرینڈز ہیں، یہ سارے مل کے ہم نے بس یہ ودن چند مہینوں میں کام ابھی تو ہمیں کوئی بڑے ڈونر یا کوئی انٹرنیشنل ڈونر نہیں کہ جو ہمیں دے رہے ہیں۔ یہ کچھ اچھے جو دل والے احباب ہیں، یہ انہی کی محنتوں سے ہو رہا ہے۔ ہم چند روپوں میں اور میرے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے والنٹیئرز ہیں جو فری میرے لیے کام کر رہے ہیں، جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو اپنے آپ کو جو دل رکھ جو آپ جیسے لوگ ہیں، وہ اس میں کار خیر میں والنٹیئرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہماری ٹیچرز ہیں جن کو ہم سیلری دیتے ہیں۔ باقی ہم اسی طرح سے کچھ ڈونیشنز پہ، جیسے نا ریسائکلنگ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، پینسل، کاپی، انوانٹیڈ بیگز، ہم
تعاون पे गुजारा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा गुजारा चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा कि मुस्तकबिल में और कौन कौन से शोबों में खिदमत आप सर अंजाम देना चाहती हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए? हमारे जो मेरा प्राइमरी मकसद है क्वालिटी एजुकेशन। मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि एक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, एक मॉडल, और मैं कहती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर यकसा तालीम के मौक़े हों, क्वालिटी एजुकेशन हर गांव में पहुँच जाए। और देखिए हम रखा तो सो फार इंग्लिश मीडियम रखा है, वो किताबें भी दी हैं, बेहतरीन किस्म की बिल्डिंग्स भी बनाए, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारी टीचर्स अभी इस क्वालिटी, वो अंग्रेज़ी क्या उर्दू भी सही नहीं बोल सकती, तो इसका हमारे लिए फ़ायदा नहीं। हमें दोबारा से रूट्स के ऊपर काम करना है, बच्चों के रूट्स के, चाहे वो बड़ी टीचर्स हैं उनको दोबारा से हमने ट्रेन करना है और इसको उजागर करना है। सिर्फ़ और सिर्फ तालीम ही है जो एक गरीब को आवाज़ दे सकती है, अदरवाइज़ सब अपने आप को भिखारी और विक्टिम समझेंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान का शुमार मुल्क के दूर अफ्तादा और पसमानदा तरीन इलाक़ों में होता है, जहाँ लोगों की अक्सरियत जो है वो गुर्बत से दो चार है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं, खुसूसन जो तालीम का शोबा है इसमें लोग बहुत ज़्यादा पसमानदगी से दो चार हैं। तो अब डॉक्टर साहिबा समेत और भी बहुत से इदारे हैं जो इस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी डॉक्टर साहिबा के इदारे के साथ भी मदद कर सकते हैं। उन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चों को घर बैठे वो उनकी तालीम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक कैमरामैन मुनव्वर हुसैन नगरी के साथ अब्दुल रहमान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।